السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پھر تہجد میں جو ہے وہ دعا کب قبول ہوگی، کس وقت قبول ہوگی، لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس کے پڑھنے کے بعد آپ کی دعا 100% اور انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہو جائے گی، جو کہ وظیفہ ہے آیت کریمہ کا۔ آپ لوگوں نے آیت کریمہ کا وظیفہ جو ہے بہت جگہ سنا ہوگا، اور بہت لوگوں نے آپ کو یہ بھی کہا ہوگا کہ ہم نے آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو ہماری یہ دعا قبول ہوگی۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ آیت کریمہ کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنے سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ تو بے شک جس چیز کو آپ جس عقیدے سے پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، تھوڑا سا دیر لگتی ہے، اور اس مقررہ وقت پر وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ انسان بہت بے صبرا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے کوئی دعا مانگی یا پھر جیسے ہی میں نے کوئی چیز کی چاہت کی مجھے فوراً سے مل جائے۔ تو یہ ایک انسان کا اپنا فالٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح آیت کریمہ کا وظیفہ بھی جس نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام حاجتوں کو ضرور پورا کیا۔ اب اس آیت کریمہ کے لله وظیفے کو کس طرح سے پڑھتے ہیں الذي کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ أنزل آپ کی على حاجت کو عبده ضرور الكتاب ولم 100% انشاءاللہ يجعل قبول له کرے گا، عوجا یہ میں آپ کو آج بتانے قيما والی ہوں۔ تین لينذر طریقے آپ لوگوں بأسا کے ساتھ شیئر کروں گی شديدا جو کہ من بہت ہی لدنه زیادہ جو ہے وہ ويبشر افیکٹو طریقے ہیں، لله اور بہت ہی ریسرچ کرنے کے بعد الذي میں نے آپ لوگوں کے ساتھ أنزل شیئر على کیا۔ اب عبده اس کے اندر سے جو الكتاب ولم وظیفہ میں پڑھتی يجعل ہوں له وہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں عوجا گی۔ اور قيما آیت کریمہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو لينذر ایسا بأسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی شديدا دعائیں جو من ہیں وہ اللہ لدنه تعالیٰ قبول نہ ويبشر کرے۔ تو لله اس آیت کریمہ کے الذي وظیفے کو ذکر أنزل على یونس میں کہا عبده جاتا ہے۔ الكتاب آپ کو پتہ ولم ہے کہ جب يجعل حضرت له یونس علیہ السلام عوجا مچھلی کے پیٹ میں تھے قيما تو انہوں نے تب اللہ تعالیٰ سے لينذر یہ دعا بأسا جو ہے وہ شديدا مانگی تھی، من لدنه اس ذکر ويبشر کو کیا تھا، اور لله اس ذکر کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے الذي ان کی دعائیں قبول أنزل کر على دی تھی، عبده اور پھر ان کو الكتاب مچھلی کے ولم پیٹ سے جو ہے يجعل نجات له ملی تھی۔ عوجا اب آیت کریمہ کا قيما وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی لينذر ہوں۔ آیت بأسا کریمہ کا وظیفہ ہے، شديدا من اے اللہ لدنه تیرے سوا ويبشر کوئی معبود نہیں، لله تو پاک ہے، بے شک الذي میں گناہ گار ہوں۔ أنزل على اب یہ آیت عبده کا ترجمہ الكتاب یہ ہے، ولم ہمیں يجعل نجات له دی اندھیروں سے، عوجا اور اسی طرح قيما ہم نجات دیتے ہیں ایمان لينذر والوں کو، بأسا ٹھیک ہے۔ اب اس شديدا کے اندر من جب انسان لدنه پڑھتا ہے ويبشر تو یہ کہتا ہے کہ لله اللہ تیرے سوا کوئی معبود الذي نہیں، یعنی کہ أنزل جو لوگ على شرک کرتے عبده ہیں ہم لوگ الكتاب اپنے ولم رب کو جو ہے يجعل له عوجا ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ قيما اللہ تعالیٰ ہی ہمارا صرف لينذر معبود بأسا ہے، پاک ذات ہے، شديدا بے شک میں من گناہ گار لدنه ہوں، لیکن ويبشر اللہ تعالیٰ مجھے آسان لله بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الذي نے جو ہے وہ آگے، یہ أنزل ایک على قرآن کی عبده آیت ہے، جس طرح الكتاب سے ہم ولم استغفار يجعل کرتے له ہیں، اور عوجا استغفار کے کرنے کے قيما بعد ہمیں یقین ہوتا ہے کہ لينذر ہماری بأسا دعائیں ضرور قبول ہوں شديدا گی، من کیونکہ جب آپ لدنه کے گناہ جھڑ ويبشر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح سے آیت کریمہ کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ جب آپ آیت کریمہ پڑھتے ہو، استغفار کی یہ ایک قسم ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جب یہ تھے اور دعا مانگی گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بعد فرمایا، جو شخص کسی بھی مقصد کے لیے اس دعا کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی ضرور فرمایا ہے کہ ضرور جو ہے وہ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں اس شخص کی جو کہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس آیت کریمہ کو۔ تو اسی طرح اگر ہم بہت ساری آیات دیکھیں تو اس کے بارے میں کہا گیا ہوا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت کریمہ کے وظیفے سے ہماری اس دعاؤں کو ضرور جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ یہ قرآن سے آیت لی گئی ہے، اور کثرت سے جو ہے جس طرح ہم استغفار کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوں گی۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آیت کریمہ ہے اس کو اگر آپ فکس کر کے پڑھتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اب بدعت کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہوں۔ پہلے بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی مرضی سے آیت کریمہ کے جو ورد کو جو ہے اس کو منسوب کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ 41 دفعہ پڑھیں گے، ہم 21 دفعہ پڑھیں گے، ہم لوگ جو ہے وہ 1.25 مرتبہ، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ 1.25 مرتبہ جو ایک محفل بنا کر لوگوں کو بلا کر 1.25 مرتبہ پڑھتے ہیں۔
اب جب وہ 1.25 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور اگر وہ اس کو اس طرح نہیں کہتے کہ یہ مطلب کہ اس میں اسلام نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، یا پھر کسی سنت میں لکھا ہوا ہے، یا پھر قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ 41 دفعہ پڑھنا ہے یا 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر وہ اپنی کیے گئے نمبر کو، فکس کیے گئے نمبر کو قرآن، حدیث، اسلام یا واجب یا فرض نہیں کہہ دیں گے کہ اسلام میں اس کے ساتھ اگر وہ منسوب نہیں کرتے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، کہ اگر وہ منسوب کر دیتے ہیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس کو بدعت نہیں کہتے۔ اور آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جو نمبر اسلام، فرض، سنت اس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ اپنے نمبر کو منسوب کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہے بدعت ہے، اور اگر وہ منسوب نہیں کرتے تو اٹس مین یہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے ذکر کو کچھ لوگ جو ہیں وہ فکس کرتے ہیں لیکن وہ منسوب نہیں کرتے، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نمبر اپنی مرضی سے فکس کرتے ہیں لیکن اس کو قرآن، حدیث، اسلام کی کسی بھی چیز کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بدعت کرتے ہو، کیونکہ دین کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ دین کا حصہ نہیں اس کو بناتے تو پھر آپ کی بدعت نہیں ہوگی، اور آپ اس کو دین کا حصہ بھی مت بنائیں، کیونکہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی ہمت ہے، آپ کی کتنی توفیق ہے، آپ اس کے اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہو، اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کو جو ہے وہ مانگ سکتے ہو، کیونکہ ہمارا اسلام بہت زیادہ آسان ہے۔ ہمارے اسلام نے کبھی بھی کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کی کوئی اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اگر وہ ایک نمبر فکس کر دیا جاتا اور کوئی اس بارے میں پڑھ نہیں پاتا تو پھر کافی زیادہ مشکل ہوتی۔ اس لیے آیت کریمہ کا جو نمبر، آپ 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، آپ 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، آپ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور پڑھ کے آپ اپنے دعاؤں کو جو ہے وہ مانگ سکتے ہو۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ طریقے بتاتی ہوں کہ اگر کسی کی بہت بڑی حاجت ہوتی ہے تو وہ تہجد کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس کا وظیفہ پڑھے۔ اب میں آپ لوگوں کو طریقہ بتانے لگی ہوں، ٹھیک ہے، کہ آیت کریمہ آپ نے کس کس طرح سے پڑھنا ہے، اور آپ نے دعائیں مانگنی اپنی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگا۔ اب آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کی اس کو فضیلت بتائی ہے اور آپ کو بدعت کا بتایا، اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ بہت بڑی حاجت ہوتی ہے تو لوگ آیت کریمہ کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت کریمہ کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کسی بھی نماز کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے آخری سجدے میں 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہو، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی بہت بڑی حاجت ہوتی ہے تو آپ تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ آیت کریمہ کے کلمات ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور تہجد کی نماز کے بعد جو آخری سجدہ ہوتا ہے، اگر آپ، کیونکہ تہجد کی نماز کے یا تو 2 نوافل ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ 12 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے میرے خیال میں 2 ہی پڑھتے ہیں، تو 2 جب آپ پڑھ لیں گے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو اس کا آخری سجدہ ہوگا اس آخری سجدے کے اندر آپ نے 41 مرتبہ یا پھر 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی درود شریف پڑھ کے آپ نے اپنی دعاؤں کو جو ہے وہ مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کی دعا ہوگی آپ نے اس کو مانگنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو جو ہے وہ قبول کرے گا۔ پہلا طریقہ تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اگر آپ ویسے بھی دعا مانگتے ہو، مطلب آپ ایک خاص طور پر جو ہے اپنی ہر نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اب آیت کریمہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہو 3 بار، 7 بار، اور یا پھر 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہوگی آپ اس کی دعا جو ہے وہ مانگ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نارمل طریقہ ہے، مطلب کہ آپ اپنی کسی بھی نماز کے بعد جو ہے وہ جیسے دعا ہم لوگ مانگتے ہیں، آپ نے دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 3 بار، 7 بار، یا پھر آپ لوگ اپنی ہمت کے مطابق جتنی مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اپنی دعا مانگ لینی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، جو اپنی کسی مقصد کے لیے اس کلمات کو دعا سے پہلے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ میں پھر سے رپیٹ کر دوں، جو اپنی کسی مقصد کے لیے اس کلمے کو
دعا سے پہلے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد تہجد کی نماز میں دوسرا طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تہجد کی نماز میں 4 سجدوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز کے چاروں سجدے میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جب ہم 2 نوافل ادا کرتے ہیں تو اس کے 4 سجدے بنتے ہیں، تو 4 سجدوں کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن اور یا حدیث میں کوئی بھی نمبر جو ہے وہ اس کے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ اب چاروں سجدے کے اندر آپ لوگ 41 مرتبہ اس کو 41 مرتبہ آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چاروں سجدے میں آپ نے الگ الگ 41 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی جو بھی دعا ہوگی آپ نے اس کو مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتانے لگی ہوں کہ آیت کریمہ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ مطلب کہ بچوں کو کچھ ہو سکتا ہے، چھوٹی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے کنوارے ہوتے ہیں ان کو کچھ ہو سکتا ہے، اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کہی جاتی ہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کو پڑھنے کا مقصد صرف مشکلات کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ آیت کریمہ کی تاثیر گرم نہیں ہوتی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی عمر کے بچے بھی لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ویسے یہی سنا ہے اپنے بچپن میں کہ آیت کریمہ جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اتنا نہیں پڑھنا چاہیے بچوں کو، کنوارے بچوں کو، مطلب کہ اس طرح کی ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ مائنڈ کنسیپشن جو ہے وہ بنا ہوا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ مشکلات کے لیے یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے اور قرآن پاک سے لی گئی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیت کو یا قرآن پاک کو جتنی مرتبہ آپ لوگ پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دفعہ جو ہے وہ ثواب دے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ 1.25 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں، اور پراپر محفل بلوا کر، ٹھیک ہے، پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، جیسے محفل میلاد ہوتی ہے، آپ لوگ یہ لے لیں، جیسے محفل میلاد ہوتی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ 1.25 آیت کریمہ کے پڑھنے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے جب کبھی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر جو ہے علاقے میں مطلب ہمارے میں گھر جہاں پہ پاس رہتی ہوں تو ان کا بیٹا کھو گیا تھا، مطلب ان کا بیٹا گھر نہیں تھا آ رہا، اور اس کا کہیں اتا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، تو پھر انہوں نے پراپر جو ہے وہ ہم سب کو جو جتنے بھی ان کے نیبرز تھے انہوں نے ان کو بلایا اور 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھوائی تھی، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اگلے دن ہی واپس آ گیا تھا جیسے ہی انہوں نے آیت کریمہ پڑھائی۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور مجھے بہت یقین تھا آیت کریمہ کو۔ اس کے بعد مجھے بڑا یقین ہو گیا کہ واقعی میں آیت کریمہ کا وظیفہ جو ہے وہ بہت پاورفل ہے۔ اب میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ جو ہے نا کبھی بھی بند نہیں کیا، مطلب کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا نہیں، مجھے اگر لگتا ہے نا کہ میری زندگی میں تھوڑی سی بے چینی ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے تو میں آیت کریمہ کو بس پڑھتی رہتی ہوں، ویسے ہی کھلا پڑھتی رہتی ہوں۔ میں نے کبھی نمبر جو ہے وہ کبھی فکس نہیں کیا، اور میری زندگی میں جو ہے وہ اگر تھوڑی سی مشکلات بھی ہوتی ہیں تو وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ استغفار کھلا بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی نمبر منسوب نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں اگر ہم لوگ خود حساب نہیں بھی رکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تینوں طریقے جو بتائے ہیں وہ تہجد کے ٹائم ہی بتائے، کیونکہ بہترین اور دعاؤں کے قبول ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا زیادہ تر وہ تہجد کا ٹائم ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز سے نا آپ نے کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ الارم لگا لینا ہے۔ الارم لگانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ہر سجدے میں 11 مرتبہ یا پھر آپ نے 41 مرتبہ، ٹھیک ہے، آخری سجدے میں یا پھر آخری سجدے میں 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ جو ہے وہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ جو ہے وہ اپنے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ریپیٹ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز کے آپ نے ہر سجدے میں یا تو 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا تو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح کا عمل کرتے ہیں ہر سجدے میں کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہر سجدے میں 41 مرتبہ اور 11 مرتبہ نہیں پڑھ پا رہے تو آپ نے آخری سجدے میں جو ہے وہ 41 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آخری سجدے میں بھی نہیں پڑھے، آپ نے پڑھا تو آپ نے تہجد کی نماز پوری پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی سجدے میں 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ نہیں پڑھا تو آپ نے پوری نماز جو ہے تہجد کی پڑھنے کے بعد 2 نفل جو آپ ادا کرتے ہو اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا تقریباً 30 منٹ یا 40 منٹ لگ جائیں گے اور آپ اس کو جو ہے وہ پورا پڑھ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔
میں نے یہ آپ کو تیسرا طریقہ بتایا کہ اگر آپ کسی بھی سجدے میں نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر 1000 مرتبہ آیت کریمہ تب پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ سجدوں میں پڑھ لیتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سجدوں میں زیادہ کوشش کیجیے گا، پڑھیے گا، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جو ہے وہ زیادہ قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ترجمہ بھی اس کا پتہ ہی ہے کہ اے اللہ تیری ذات بے شک جو ہے وہ پاک صاف ہے، تو پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے نجات دی اندھیروں سے اور اسی طرح ہم نجات دینے والے ہیں ایمان والوں کو۔ تو اس آیت کریمہ کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، تو آپ اس کو 1.25 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق آپ اس 3 طریقوں سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، اب آپ نے وقت خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آیت کریمہ کا آپ لوگ وظیفہ تو کر لو گے، لیکن بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی فوری طور پر، لیکن الوقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اور کس وقت آپ کو کون سی چیز عطا کرنی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھا سا آپ کے لیے کوئی ٹاپک لے کر، تاکہ آپ کی زندگیاں آسان ہو سکیں، آپ کی زندگیوں میں جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں اور آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوش رہ سکیں اور آپ کے دلوں کو سکون مل سکے۔ تو بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ سکون ملے۔ اللہ حافظ۔